یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری نظر میں شیعہ مسلک کے افراد اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف ہیں۔ ان کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ یہ دجالی نظام کا مقابلہ کر رہے ہیں، مظلوم کے حامی ہیں، مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ اور میری نظر میں اسلام کا اصلی رکن شیعہ مسلک کے لوگ ہیں۔ جی ہاں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہاں یہ گفتگو سن کے کوئی سمجھ سکتا ہے جی کہ کسی شیعہ مقرر کی، کسی شیعہ خطیب کی، کسی شیعہ عالم کی بات ہے۔ نہیں، یہ کسی شیعہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں، یہ الفاظ رشیا سے تعلق رکھنے والے ایک فلاسفر جس کا نام الیگزینڈر ڈیوگن ہے، اس نے حال ہی میں انٹرویو کے دوران یہ بات کہی ہے، یہ بات تسلیم کی ہے، اور کرنٹ افیئرز پر، موجودہ عالمی حالات پر اس کی گہری نظر ہے۔ بہت بڑا فلاسفر ہے اور رشیا میں اس کی بات سنی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو رشین آرمی کی اکیڈمی ہے اس میں اسی کی لکھی گئی کتاب دی فاؤنڈنگ آف جیو پولیٹکس آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ماضی میں رشیا کے اہم عہدیداروں کا یہ ایڈوائزر بھی رہ چکا ہے۔ بات کرنے کا مقصد فقط اور فقط یہ ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے۔ تکفیریت جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ایسی سوچ رکھنے والوں کو یہ بات سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اس وقت عالمی حالات کیا ہیں اور ان میں کون کردار ادا کر رہا ہے۔ وحدت امت کے لیے یہ باتیں، ان کو دیکھنا، ان کو سننا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے فلاسفر، جیسا کہ اس نے یہ بات کی الیگزینڈر ڈیوگن نے، جب یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، ان پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ بھی اندر سے شیعہ ہے، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل آدمی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ نیوٹرل جو موجودہ حالات ہیں، جو حقائق ہیں، وہ بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اہل سنت کا بہت بڑا مرکز جامعہ الازہر، وہاں کے مفتی اعظم احمد الطیب نے گزشتہ دنوں یہی بات کر دی تھی، اور انہوں نے وحدت امت کے لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے شیعہ سنی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے تعریف کی تھی شیعہ مسلک کی، تو ان پر بھی شیعہ ہونے کے الزام اور فتوے لگانا شروع کر دیے گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حقائق کو کسی صورت چھپایا نہیں جا سکتا، حقائق منظر عام پر آ ہی جاتے ہیں۔ اور ان گزشتہ 2 سے 2.5 سالوں میں حسینیوں کی، علی والوں کی، محبان اہل بیت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی موجودہ حالات کو دیکھ کر ان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کردار حسینیوں نے ادا کیا ہے موجودہ حالات میں عالم اسلام کے لیے، وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ اور اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ ہم ایک مسلک کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی خود تعریف کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا مقصد بھی وحدت امت کا فروغ ہے، اتحاد امت کے لیے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا یہ بات دیکھے کہ کردار ادا کرنے والے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور جن کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے لیے وہ قیام کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ مسلک نہیں دیکھ رہے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارے مسلک سے ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، نہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی حمایت کا حکم کیونکہ ہمارے آقا و مولا امام المتقیان مولا علی علیہ السلام نے دیا، اس لیے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ مولا کا بھی حکم ہے، یہ رسول اللہ کا بھی پیغام ہے، اور یہ درس قرآن بھی ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ اگر اس وقت عالم اسلام سے تفرقہ نکل جائے، فرقہ واریت اگر ختم ہو جائے، تو تمام مسائل اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اور یہ بھی عالمی طاقتوں کی ہی سازشیں ہیں کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب اتحاد کا وقت آتا ہے، متحد ہونے کا وقت آتا ہے، تب کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کچھ تکفیری عناصر کی جانب سے کہ وہ آپس میں ہی، بجائے اس کے کہ مخالف کے خلاف قیام کیا جائے، آپس میں ہی لڑائی اور ایک جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والی بحث اور لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیگر مسالک کے علماء جب تک اس مسئلے پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ جو فرقہ واریت کا ہے
یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ حسینیوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود حق کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ہی فالوورز ہیں، انہی کے پیروکار ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔